اسرائیل غزہ پر ایک بار پھر قابض ہوتا ہے تو یہ غلطی ہوگی، صدر بائیڈن۔ امریکی ریاست الینوائے میں مسلمان بچے کے قتل میں ملوث 71 سالہ شخص گرفتار۔ اسرائیل کا خاتمہ حماس کی خام خیالی ہے، اسرائیلی وزیر اعظم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر بائیڈن نے امریکہ کے نشریاتی ادارے CBS کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس اور اس کے شدت پسند عناصر غزہ کے تمام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کر کے غلطی کرے گا۔ صدر بائیڈن نے انٹرویو میں مزید کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی ایک ضروری اقدام ہے۔ خبرساں ادارے AP کے مطابق امریکہ کے صدر اور ان کی انتظامیہ نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں اور اس میں عام شہریوں کی اموات پر تنقید سے گریز کیا ہے۔ البتہ امریکہ نے اسرائیل، مصر اور دیگر ملکوں پر زور دیا ہے کہ متنازع علاقوں میں ضروری امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ریاست الینوائے میں ایک 71 سالہ سفید فام شخص کو ایک مسلمان بچے کے قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حملے میں بچے کی والدہ شدید زخمی ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ماں بیٹے پر ان کے مذہب اور اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے حملہ کیا ہے۔ ملزم فی الوقت پولیس کی تحویل میں ہے اور جلد ہی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس پر اقدام قتل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حکام نے زخمی والدہ اور ان کے بیٹے کے نام ابھی تک پوشیدہ رکھے ہیں۔ امریکہ کی مسلم سول لبرٹیز آرگنائزیشن نے اس جرم کو ڈراؤنے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کا یہ خیال کہ اسرائیل کو ختم کیا جا سکتا ہے ان کی خام خیالی ہے، بلکہ یہ اسرائیل ہے جو حماس کا خاتمہ کر دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتوار کو ملک میں سیاسی قیادت کے درمیان اتحاد ظاہر کرتے ہوئے رہنماؤں کی موجودگی میں کہا کہ سیاسی اتحاد سے اسرائیلی قوم دشمن اور دنیا کو واضح پیغام دے چکی ہے۔ اسرائیل کی تقریباً 3 لاکھ فوجی اہلکار، ٹینک اور دیگر جنگی سازوسامان غزہ کی سرحد پر پہنچایا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ حماس نے اسرائیل کے حملے کی صورت میں مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو ختم نہ کیا گیا تو دوسرے فریق بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے فارس کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے کے دوسرے فریق بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا مزید کہنا تھا کہ اگر صہیونی جارحیت بند نہ ہوئی تو خطے کے تمام فریق ہاتھ میں اسلحہ تھامے تیار کھڑے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پیر کو 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسری مرتبہ عرب ملکوں کے دورے کے بعد اسرائیل واپس پہنچے ہیں، جس کا مقصد حماس اسرائیل لڑائی کے پھیلاؤ کو روکنا تھا۔ بلنکن اردن، سعودی عرب اور مصر سمیت خطے بھر کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد تل ابیب پہنچے۔ صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کے دورے پر غور کر رہے ہیں، تاہم ابھی کوئی پروگرام طے نہیں ہوا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیہ نے رام اللہ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران تمام متعلقہ ملکوں سے صحت اور خوراک کی فراہمی اور زخمیوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کے لیے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ أكثر من 2808 شهداء۔ دوسری جانب عرب لیگ کے سربراہ سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے بھی بغداد میں عرب وزراء کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران فوری طور پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے اور آبادی تک امداد پہنچانے کے لیے محفوظ راہداریوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ کے لیے سامان سے لدا ایک امدادی قافلہ مصری شہر اسماعیلیہ کے مضافات میں انتظار کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل، مصر اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو پیر کے روز کئی گھنٹوں کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ غیر ملکی شہریوں کو وہاں سے نکلنے اور امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ لیبنان اور اسرائیل کی سرحد پر عسکریت پسند حزب اللہ گروپ کی جانب سے راکٹ داغے جانے اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے گولہ باری سے علاقائی کشیدگی میں شدت آ گئی ہے۔ لڑائی میں اسرائیل کی جانب سے کم از کم 1 شخص ہلاک اور سرحد کے دونوں جانب متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پیر کو حزب اللہ کے حملوں کے جواب میں لیبنان میں ایک شمالی سرحدی گاؤں پر حملے کیے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔